بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا چوتھا باب ہے حقیقت مجاز، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ دیکھیے جمع بین الحقیقت والمجاز یہ مسئلہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ جائز نہیں ہے، تو اس مسئلہ کے اوپر کچھ اعتراضات ہوتے ہیں، وہ اعتراضات کیا ہیں، ان کے جوابات کیا ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ قال اصحابنا رحمہ اللہ تعالی لو حلف لا ينکح فلانة وهي اجنبیۃ کان ذلک علی العقد حتی لو زنا بها لا يحنث ولئن قال اذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان يحنث لو دخلها حافيا او متناعلا او راكبا وكذلك لو حلف لا يسكن دار فلان يحنث لو كانت الدار ملكا لفلان او كانت بأجرة او عارية وذلك جمع بين الحقيقة والمجاز وكذلك لو قال عبده حر يوم يقدم فلان فقدم فلان ليلا او نهارا يحنث قلنا وضع القدم صار مجازا عن الدخول بحكم العرف والدخول لا يتفاوت في الفصلين ودار فلان صار مجازا عن دار مسكونة له وذلك لا يتفاوت بين ان يكون ملكا له او كانت بأجرة له واليوم في مسألة القدوم عبارة عن مطلق الوقت لأن اليوم إذا أضيف إلى فعل لا يمتد يكون عبارة عن مطلق الوقت كما عرف فكان الحنث بهذا الطريق لا بطريق الجمع بين الحقيقة والمجاز۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ ہمارے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ نکاح نہیں کرے گا فلانی عورت سے اس حال میں کہ وہ عورت اجنبی تھی تو یہ عقد نکاح پر محمول ہوگا، حتیٰ کہ اگر اس نے اس عورت سے زنا کر لیا تو حانث نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جب اس نے قسم اٹھائی کہ وہ اپنے قدم کو فلاں شخص کے گھر میں نہیں رکھے گا تو حانث ہو جاتا ہے اگر وہ داخل ہو ننگے پیر یا وہ داخل ہو جوتے پہن کے یا وہ داخل ہو سوار ہو کر، اور اسی طریقے سے اگر اس نے قسم کھائی کہ وہ سکونت اختیار نہیں کرے گا فلاں کے گھر میں تو حانث ہو جاتا ہے اگر وہ گھر فلاں کی ملکیت ہو یا اس نے کرائے پر لیا ہو یا اس نے عاریت پر لیا ہو، اور یہ تو جمع بین الحقیقت والمجاز ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اس نے یہ کہا کہ اس کا غلام آزاد ہے جس دن فلاں آئے گا، اگر وہ شخص آ گیا رات کو یا دن کو تو وہ حانث ہو جائے گا، تو ہم نے کہا کہ قدم کا رکھنا یہ مجاز بن چکا ہے دخول سے عرف کے حکم کی وجہ سے، اور دخول اس میں فرق نہیں ہوتا ہے دونوں صورتوں میں، اور دار فلان یہ مجاز بن چکا ہے اس دار سے جس میں اس نے رہائش رکھی ہوئی ہے، اور یہ والی چیز فرق نہیں ہوتا ہے اس بارے میں کہ وہ اس کی ملکیت ہے یا اس نے کرائے پر لیا ہے۔ اور یوم قدوم والے مسئلہ میں وہ نام ہے مطلق وقت سے، اس لیے کہ یوم جب اس کی اضافت کی جائے ایسے فعل کی طرف جو لمبا نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ عبارت ہوتا ہے مطلق وقت سے، جیسا کہ پہچانا جا چکا ہے۔ تو یہاں پر حانث ہونا اس طریق کی وجہ سے ہے، نہ کہ اس طریق سے کہ جمع بین الحقیقت والمجاز ہے۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں آج کے سبق کے اندر ایک تو پہلے مسئلہ بیان فرمائیں گے کہ جمع بین الحقیقتی والمجاز یہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ کچھ تفریحات پہلے گزر چکی ہیں، ایک تفریح اور ذکر کی جا رہی ہے، وہ پہلے تفریح دیکھ لیں کون سی ہے، اس کے بعد پھر آگے 3 اعتراضات ہیں اور ان کے جوابات ہیں۔ ایک شخص نے قسم اٹھائی ہے کہ وہ فلاں عورت سے نکاح نہیں کرے گا، مثال کے طور پہ زینب ہے، اس نے کہا کہ میں زینب سے نکاح نہیں کروں گا۔ زینب اس کے لیے اس وقت اجنبی عورت تھی۔ آپ دیکھیں یہ جو نکاح کا لفظ ہے اس کے 2 معنی ہیں۔ نکاح کا ایک تو حقیقی معنی ہے وطی کرنا، اور دوسرا نکاح کا معنی ہے مجازی معنی ہے عقد نکاح کرنا۔ اور عام طور پہ عرف میں جب کوئی شخص بولتا ہے نا کہ میں نکاح نہیں کروں گا تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ میں وطی نہیں کروں گا، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے عقد نکاح، یہ مراد ہوتا ہے۔ تو جب لفظ نکاح یہ مجازی معنی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے تو لہذا مجازی معنی ہی مراد لیا جائے گا اور عقد نکاح پر ہی محمول ہوگا، اور اگر وہ عقد نکاح کرے گا تو پھر اس کی قسم ٹوٹے گی، اگر وہ عقد نکاح نہیں کرتا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح اگر اس نے اس سے زنا کر لیا تو چونکہ حقیقی معنی یہاں پہ مراد ہی نہیں ہے تو لہذا زنا کرنے سے بھی اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی اور وہ حانث نہیں ہوگا۔ ابھی مسئلہ دیکھ لیں، یہاں پہ ایک شخص نے قسم اٹھائی ہے کہ وہ فلاں عورت سے نکاح نہیں کرے گا اس حال میں کہ وہ عورت اجنبی تھی، تو یہ محمول ہوگا عقد نکاح پر، یہاں تک کہ اگر اس نے اس سے زنا کر لیا تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد آگے کچھ اعتراضات ہیں اور اس کے جوابات ہیں۔ اعتراضات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ جمع بین الحقیقت والمجاز یہ جائز نہیں ہے۔ ہم آپ کو کچھ مثالیں دیتے ہیں، حنفیہ اس میں جمع بین الحقیقت والمجاز کرتے ہیں، تو اس کے بعد کل 3 مثالیں ذکر ہوں گی جس میں جمع بین الحقیقت والمجاز یہ کون کہہ رہا ہے، یہ معترض کہہ رہا ہے، جبکہ پھر حنفیہ اس کا جواب دیں گے کہ دیکھیں یہاں پہ جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے، آپ کو سمجھنے کے اندر تھوڑی سی غلطی لگی ہے۔ دیکھیں پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے یہ قسم اٹھائی کہ وہ فلاں شخص کے گھر میں پاؤں نہیں رکھے گا، تو اب یہاں پہ اگر اس نے ننگے پاؤں اس کے گھر میں رکھ دیے تب بھی وہ حانث ہو جائے گا، اگر وہ جوتے پہن کے چلا گیا تب بھی وہ حانث ہو جائے گا، اور اگر وہ سوار ہو کے اس کے گھر میں چلا گیا تب بھی وہ حانث ہو جائے گا۔ تو اعتراض کرنے والا اعتراض یہ کرتا ہے کہ دیکھیں جب اس نے قسم یہ کھائی تھی کہ فلاں کے گھر میں پاؤں نہیں رکھوں گا تو اس کے 2 معنی ہیں۔ اس کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ ننگا پاؤں نہیں رکھوں گا،
اور اس کا مجازی معنی یہ ہے کہ سوار ہو کر یہ جوتے پہن کر نہیں جاؤں گا، آپ یہاں پہ دونوں معنی مراد لے رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ننگے پاؤں جائے گا، حقیقی معنی تب بھی حانث ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جوتے پہن کے جائے گا، سوار ہو کر جائے گا، تو تب بھی حانث ہوگا، جو کہ اس کا مجازی معنی ہے۔ یہ اعتراض اول ہے۔ اب اعتراض دوم کی طرف چلتے ہیں، لیکن پہلے اعتراض اول کی آپ عبارت دیکھ لیں۔ وَلَئِن قَالَ، اور اگر کہنے والا یہ کہے جب کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ قدم کو نہیں رکھے گا فلاں آدمی کے گھر میں، تو حانث ہو جائے گا اگر وہ داخل ہوا ننگے پاؤں، یا وہ داخل ہوا جوتے پہن کے، یا وہ داخل ہوا سوار ہو کر۔ تو یہاں تک تو ہے اعتراض کی عبارت۔ اس کے بعد آگے دوسرا اعتراض یہاں سے شروع ہو رہا ہے، وَكَذَلِكَ سے دوسرا اعتراض شروع ہوگا یہاں تک، اور یہ جو وَكَذَلِكَ ہے یہاں سے تیسرا اعتراض شروع ہوگا یہاں تک۔ تو تین اعتراض پہلے حضرت نے ذکر کیے ہیں، پھر تینوں اعتراضوں کے ایک ایک کر کے حضرت نے جواب یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں دوسرے اعتراض کی طرف۔ دیکھیں جو دوسرا اعتراض ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے قسم اٹھائی کہ میں فلاں آدمی کے گھر میں نہیں رہوں گا، اب یہاں پہ بھی حنفیہ حقیقت اور مجاز کو جمع کرتے ہیں۔ حقیقت اور مجاز کو کیسے جمع کرتے ہیں؟ تو دیکھیں گھر کا جو حقیقی معنی تو وہ ہے جو اس آدمی کی ملکیت میں ہو۔ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ شخص اس کے ملکیتی گھر کے اندر رہ لیا اس نے تو یہ حانث ہو جائے گا، اور مجازی معنی یہ ہے کہ یہ شخص اس آدمی کے اس گھر کے اندر رہائش اختیار کرے جو اس نے کرائے پر لیا ہے یا اس نے عاریت پر لیا ہے، تب بھی یہ حانث ہو جائے گا۔ لیکن جو گھر ہے اس کا اطلاق کرائے والے گھر پہ یا عاریتی گھر پر یہ مجازی معنی ہے۔ تو حنفیہ حقیقت اور مجاز دونوں کو جمع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ملکیتی گھر کے اندر رہائش رکھے گا تب بھی حانث ہو جائے گا، اگر کرائے والے گھر پہ رہائش رکھے گا تب بھی حانث ہو جائے گا، اگر عاریت والے گھر میں رہائش رکھے گا تب بھی حانث ہو جائے گا۔ یہ دوسرا اعتراض ہے حنفیہ کے اوپر جمع بین الحقیقت والمجاز پر۔ ذرا عبارت دیکھیں، اور اسی طریقے سے اگر قسم اٹھائی لا یسکن دار فلان، کہ وہ فلاں آدمی کے گھر میں رہائش نہیں رکھے گا، حانث ہو جائے گا اگر وہ گھر اس کی ملکیت ہے اور اگر وہ گھر اس نے اجرت پر لیا ہے یا وہ گھر اس نے عاریت پر لیا ہے۔ وذالک جمع بین الحقیقت والمجاز، یہ تو جمع بین الحقیقت والمجاز ہے۔ یہ دوسرا اعتراض ہو گیا۔ دیکھیں تیسرے اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے یہ کہا کہ جس دن فلاں آدمی آیا اس دن میرا غلام آزاد ہے، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ جس دن زید آیا اس دن میرا غلام آزاد ہے۔ اب زید اگر دن میں آتا ہے تب بھی غلام آزاد ہو جائے گا، رات میں آتا ہے تب بھی غلام آزاد ہو جائے گا، حنفیہ یہ کہتے ہیں۔ اب معترض یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یوم جس کو دن کہا جاتا ہے اس کا حقیقی معنی ہے تو دن، تو اگر وہ دن میں آتا ہے تو آپ کہتے ہیں غلام آزاد ہو جائے گا، مطلب یہ کہ آپ حقیقی معنی مراد لے رہے ہیں، اور یوم اس کا مجازی معنی ہے رات، اگر وہ رات میں آتا ہے تو آپ کہتے ہیں تب بھی حانث ہو جائے گا، تو مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پہ مجازی معنی بھی مراد لے رہے ہیں، حقیقی معنی بھی اور مجازی معنی بھی، تو یہ تو جمع بین الحقیقت والمجاز ہے۔ دیکھیں ذرا وکذالک، اسی طریقے سے اگر اس نے یہ کہا عبدہ حر، اس کا غلام آزاد، مطلب وہ کہتا ہے کہ میرا غلام آزاد، یہ چونکہ اس کی بات نقل کر رہے ہیں اس لیے یہاں پہ حو ضمیر لے کر آئے ہیں۔ اگر اس نے یہ کہا کہ میرا غلام آزاد ہے جس دن فلاں آدمی آیا، اب وہ فلاں آدمی رات میں ہے یا دن میں یا نسو، تو یہ حانث ہو جائے گا، مطلب یہ کہ اس کا غلام آزاد ہو جائے گا۔ قلنا وضع القدم، یہاں سے اب ایک ایک کر کے تینوں اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں خلاصتاً پہلے اعتراض کو دہراتا ہوں۔ معترض نے یہ کہا تھا کہ اس نے کہا کہ میں فلاں آدمی کے گھر پاؤں نہیں رکھوں گا، تو ننگے پاؤں داخل ہونا یہ ہے حقیقت، اور جوتا پہن کر داخل ہونا یا سوار ہو کر داخل ہونا یہ مجاز ہے۔ جواب یہاں بھی اس طریقے سے دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، جو مجازی معنی ہے وہ مطلق دخول ہے عرف کی وجہ سے، کیونکہ عرف میں اگر کہا جاتا ہے نا کہ میں فلاں آدمی کے گھر میں نہیں جاؤں گا تو اس میں تمام ہی صورتیں آ جاتی ہیں، چاہے وہ ننگے پاؤں جائے، چاہے وہ سوار ہو کر جائے، چاہے وہ جوتا پہن کر جائے۔ تو دیکھیں حقیقی معنی تو یہی ہے کہ ننگے پاؤں اس کے گھر کے اندر قدم رکھنا، لیکن مجازی معنی یہاں پر یہ ہے مطلق دخول، اور یہ جو مطلق دخول ہے اس کے اندر تینوں صورتیں ہی داخل ہیں، چاہے وہ ننگے پاؤں داخل ہوگا، چاہے وہ جوتا پہن کے داخل ہوگا، چاہے وہ سوار ہو کے داخل ہوگا۔ تو ہم نے یہاں پہ حقیقی معنی مراد نہیں لیا ہے، بلکہ یہاں پر ہم نے مجازی معنی مراد لیا ہے، اور جو ننگے پاؤں داخل ہونے والا حقیقی معنی ہے اس وجہ سے وہ حانث نہیں ہو رہا کہ ہم نے یہاں پہ حقیقی معنی مراد لیا ہے، بلکہ ننگے پاؤں داخل ہونے کی صورت میں جو وہ حانث ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے داخل ہو رہا ہے کہ جو ہم نے مجازی معنی مطلق دخول لیا تھا اس دخول کے اندر ننگے پاؤں داخل ہونا بھی شامل ہے۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں قلنا، ہم نے کہا کہ پاؤں کا رکھنا یہ مجاز ہے داخل ہونے سے۔ اس نے کہا نا کہ میں فلاں آدمی کے گھر پاؤں نہیں رکھوں گا، تو اس کا مجازی معنی دخول ہے بحکم العرفی، عرف کے حکم کی وجہ سے، کیونکہ عرفاً یہی سمجھا جاتا ہے کہ فلانے کے گھر میں داخل ہونا۔ والدخول لا يتفاوت في الفصلين، اور جو داخل ہونا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں صورتوں میں، چاہے وہ ننگے پاؤں داخل ہوتا ہے، چاہے وہ سوار ہو کے یا جوتا پہن کے داخل ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تو لہذا یہاں پر ہم نے جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں کیا ہے، بلکہ یہاں پر ہم نے مجازی معنی ہی مراد لیا ہے۔ اب دوسرے اعتراض کا جواب دیکھیں، جو دوسرا اعتراض ہے میں اس کا خلاصہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ دوسرے اعتراض کا خلاصہ یہ تھا کہ میں فلاں آدمی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، اگر حقیقی معنی معترض نے کہا تھا وہ اس کی ملکیتی گھر ہے، اور مجازی معنی اس کا عاریتاً یا کرائے والا گھر ہے، اور آپ دونوں کو جمع کرتے ہیں، تو دیکھیں جواب یہاں پر یہ دیا گیا ہے کہ حقیقی معنی تو ہے اس کا ملکیتی گھر، لیکن جو مجازی معنی ہے وہ ہے اس کا دار مسکونہ، یعنی وہ گھر جس کے اندر اس نے رہائش رکھی ہوئی ہے،
یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ اور دار مسکونہ وہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے، دار مسکونہ وہ کرائے والا بھی ہو سکتا ہے، دار مسکونہ وہ عاریتن والا گھر بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے دار مسکونہ یہ مجازی معنی مراد لے کے جب اس کے گھر کے اندر داخل ہوگا تو وہ حانس ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جو مجازی معنی ہے دار مسکونہ، یہ حقیقی گھر کے اندر بھی پایا جا رہا ہے، کرائے والے گھر میں بھی پایا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے عاریت والے گھر میں بھی پایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر حقیقی گھر میں داخل ہونے کی وجہ سے جو حانس ہو رہا ہے، حقیقی معنی پر عمل کرنے کی وجہ سے حانس نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہاں پر جو حانس ہو رہا ہے اس کی وجہ دار مسکونہ ہے، جس کا ایک فرد حقیقی گھر بھی ہے۔ تو لہذا یہاں پہ جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہم نے مجازی معنی ہی مراد لیا ہے۔ ودار فلان، اور جس نے کہا نا فلاں آدمی کا گھر، یہ دیکھیں یہ مجازی معنی ہے دار مسکونہ سے، وہ گھر جس کے اندر اس نے رہائش رکھی ہوئی ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے بئی طور کہ وہ گھر اس کی ملکیتی ہو، یا وہ گھر اس نے کرائے پر لیا ہو، یا پھر وہ گھر اس نے عاریت پر لیا ہو۔ والیوم فی مسألۃ القدوم۔ اب چلتے ہیں تیسرے مسئلے کی طرف۔ دیکھیں جو تیسرا اعتراض تھا وہ یہ تھا جب اس نے یہ کہا کہ میرا غلام آزاد ہے جس دن فلاں آیا۔ معترض نے کہا تھا کہ دن مراد لینا یہ حقیقت ہے، رات مراد لینا یہ مجاز ہے، آپ نے دونوں کو جمع کر دیا۔ تو دیکھیں اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے دن کو بھی مراد لیا حقیقت کے طور پہ، رات کو بھی مراد لیا مجاز کے طور پہ، بلکہ بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے مطلق وقت مراد لیا ہے، اور مطلق وقت میں دن بھی شامل ہے اور رات بھی شامل ہے۔ اصل میں اس مسئلے کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ تفصیل اس کے اندر یہ ہے کہ یوم کی جو اضافت جب فعل کی طرف ہوتی ہے وہ دو قسم کے فعل ہوتے ہیں، ایک فعل ممتد ہوتا ہے، دوسرا فعل غیر ممتد ہوتا ہے۔ اب فعل ممتد اور غیر ممتد یہ کیا ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں ممتد یہ امتداد سے ہے، امتداد کا مطلب ہوتا ہے لمبا ہونا۔ جو کام ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کام وہ ہوتے ہیں جو لمبے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ بیٹھنا بھی یہ کام ہے۔ اب ایک آدمی بیٹھا ہے وہ 2 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے، 4 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ایک آدمی کھڑا ہے، کھڑا ہونا یہ کام ہے، وہ 4 گھنٹے کھڑا ہے۔ ایک آدمی سو رہا ہے، سونا بھی ایک کام ہے، وہ بڑی دیر تک سو رہا ہے۔ یہ ہے فعل ممتد۔ دوسرا ہے فعل غیر ممتد جو انن فنن ختم ہو جاتے ہیں، وہ لمبے نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پہ آنا، آیا وہ ایک شخص، اب وہ آیا ایک لمحے میں آ گیا، یا ہم کہیں کہ وہ گیا، وہ بھی تھا وہ بھی چلا گیا۔ اب اس میں لمبا نہیں ہے کہ وہ 50 منٹ تک وہ آتا ہی جا رہا ہے کمرے کے اندر، یا 50 منٹ تک 1 گھنٹے تک وہ باہر ہی جاتا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ جو یوم کی اضافت ہوتی ہے وہ دونوں طرح کے فعل کی طرف ہوتی ہے۔ یوم کی اضافت فعل ممتد کی طرف بھی ہوتی ہے، فعل غیر ممتد کی طرف بھی ہوتی ہے، اور عربی کا قاعدہ اور اصول یہ ہے جب یوم کی اضافت فعل غیر ممتد کی طرف ہوتی ہے تو پھر اس سے مراد مطلق وقت ہوتا ہے۔ اب آپ اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے تو جس دن فلاں شخص آیا، اب قدوم یہ ایسا فعل ہے جو فعل غیر ممتد ہے، تو جب یہاں پہ یوم کی اضافت فعل غیر ممتد کی طرف ہو رہی ہے تو یہاں سے مطلق وقت مراد ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے دن کو شمار کیا ہے حقیقت کے طور پہ، رات کو شمار کیا ہے مجاز کے طور پہ، بلکہ چونکہ دن اور رات دونوں مطلق وقت کے اندر داخل اور شامل ہیں، اسی وجہ سے وہ دن میں آئے گا تب بھی حانس ہو جائے گا، رات میں آئے گا تب بھی وہ حانس ہو جائے گا۔ تو یہ جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے، جو کہ سائل کی غلط فہمی ہے۔ والیوم فی مسألۃ القدوم، فرمانے ہیں کہ جو یوم کا لفظ ہے آنے والے مسئلہ میں یہ نام ہے مطلق وقت سے، اس لیے کہ یوم جب اس کی اضافت کی جائے الی فعل لا یمتد، فعل غیر ممتد کی طرح، ایسے فعل کی طرح جو لمبا نہیں ہوتا ہے، یکون عبارتن، تو پھر یہ نام ہوتا ہے مطلق وقت سے، مطلب یہ کہ اس وقت پھر مطلق وقت ہی مراد ہوتا ہے، کما عرفہ، جیسے کہ یہ والی بات بالکل معروف ہے۔ تو یہاں پر جو حانس ہونا ہے وہ اس طریقے کی وجہ سے ہے کہ یہ چونکہ یہاں پہ مطلق وقت مراد ہے، اور مطلق وقت میں دن بھی شامل ہے رات بھی شامل ہے، دونوں صورتوں میں یہ حانس ہو جائے گا، اس وجہ سے حانس ہو رہا ہے، اس وجہ سے حانس نہیں ہو رہا کہ یہاں پہ حقیقت اور مجاز کو جمع کیا جا رہا ہے۔